ناظرین، یہ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے کہ لبنان پر ایک نہایت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ہر لمحہ ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اکثر راتوں کو سادہ لباس پہن کر شہر کی گلیوں کا چکر لگاتا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کے عوام کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اگر اسے کوئی دکھی یا ضرورت مند ملتا تو وہ فوراً اس کی مدد کر دیتا۔ ایک رات گشت کے دوران بادشاہ چلتے چلتے شہر کی جیل کے دروازے تک جا پہنچا، جہاں سپاہی ایک چور کو پکڑ کر اندر لے کر جا رہے تھے۔ بادشاہ کے جی میں آیا کہ آج جیل کا معائنہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں قیدی کس حال میں ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے پہچان لیا اور بڑے احترام سے سر جھکا دیے۔ بادشاہ کی خواہش پر سپاہی اسے جیل کے اندر لے گئے۔ جب قیدیوں کو خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت خود ان کی خیر خیریت معلوم کرنے آئے ہیں تو وہ سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے شفقت سے ایک ایک قیدی سے اس کا حال دریافت کرنا شروع کیا۔ بادشاہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں کس جرم میں یہاں قید کیا گیا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ حضور، میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے، میں نے تو کبھی کسی کی پائی تک نہیں چرائی۔ بادشاہ نے دوسرے قیدی سے پوچھا تو اس نے بھی روتے ہوئے یہی کہا کہ سپاہیوں نے اسے ناحق پکڑا ہے اور وہ معصوم ہے۔ غرض وہاں جتنے بھی قیدی تھے سب نے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سب سے الگ تھلگ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے ہمارے پاس لاؤ، یہ اپنا منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ جب وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اتنے شرمندہ کیوں ہو؟ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے جرم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی سے نظر ملا سکوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا کیا ہے؟ نوجوان بولا کہ میں ایک ایماندار آدمی تھا، مگر ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے ایک شخص کی رقم چرا لی اور اسی جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر حاضرین سے کہا کہ یہاں تو باقی سب فرشتے اور بے گناہ ہیں، صرف یہی ایک شخص گناہ گار ہے، لہٰذا اتنے پارسا لوگوں کے درمیان ایک خطا کار کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اسے رہا کر دیا جائے۔ اور یوں وہ نوجوان آزاد ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ دوبارہ جیل کے معائنے پر آیا۔ اس بار ہر قیدی نے سوچا کہ شاید سچ بولنے سے رہائی مل جائے، چنانچہ سب نے اپنے اپنے جرائم کی تفصیلات سنانا شروع کر دیں۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سنی اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی سزا مزید بڑھا دی جائے، کیونکہ انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں، بلکہ یہ تو فخر سے اپنے جرائم کے قصے سنا رہے ہیں۔ قیدی حیران رہ گئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد وزیر سے پوچھا کہ اس نوجوان نے اعتراف کیا تو وہ رہا ہو گیا، ہم نے اعتراف کیا تو سزا بڑھا دی گئی، یہ کیسا انصاف ہے؟ دانا وزیر نے جواب دیا کہ اس نوجوان نے اپنی غلطی کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے آزادی ملے، بلکہ وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم تھا۔ تم لوگوں نے پہلی بار جھوٹ اس لیے بولا کہ رہا ہو جاؤ اور اس بار سچ بھی اس لیے بولا کہ آزادی مل جائے۔ تمہارے دلوں میں ندامت نہیں بلکہ لالچ تھا۔ دوستو، انسان سے غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ اس غلطی پر نادم ہونا اور اسے تسلیم کر لینا اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہی بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سر جھکا دے۔ سچی ندامت ہی گناہوں کی قید سے آزادی کا واحد راستہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گناہوں پر سچی ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔